السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZKF نیوز کے ساتھ طارق میر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی موجودہ صورتحال میں جو چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا اس حوالے سے آج مختلف لوگوں کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے اس سارے کے سارے واقعہ کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ عوامی رد عمل، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید عوامی رد عمل نہیں آئے گا، لیکن مختلف جماعتوں نے جب عوامی رد عمل دیا تو اس کے جواب میں مختلف تحریریں میں نے اور پڑھی، جس میں سے ایک تحریر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اور دیگر بھی اس طرح کی پڑھی جو میں نے، اس میں دو تین چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ PTI کا جو سوشل میڈیا کے جو ونگز ہیں وہ لوگ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں تاکہ حالات کو خراب کیا جائے، اور اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر PTI سے بھی پہلے مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جید ترین جو علماء کرام ہیں، تحریک لبیک اور دیگر جتنے بھی مسلمان ہیں علماء کرام ہیں، ان تمام کے تمام نے اس واقعہ کی بھرپور مذمت کی۔ اور یہ بات کہہ دینا صرف کہ جی PTI کا سوشل ونگ اور میڈیا جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کے لیے ایسا کر رہا ہے، یہ بات بالکل جو ہے وہ غلط ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری بات ایک اور جو میں نے تحریر پڑھی جس کے اندر مجھے یوں لگا کہ وہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ واقعہ جو ہوا ہے اس قانون کے بننے سے پہلے ہوا، جس کتاب پر پابندی بعد میں لگی، اور قانون چونکہ بعد میں بنا اور یہ بندہ پہلے گرفتار ہوا، لہٰذا اس قانون کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جو ہے وہ آزاد کیا جاتا ہے۔ جناب جج صاحبان، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بات پہلے ہو چکی تھی، قانون پہلے بنا اور قانون بعد میں بنا اور واقعہ پہلے کا ہے، لہٰذا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کتاب جس کتاب کے اندر صراحتاً قرآن کریم کی تحریف کی گئی ہے اس پر آپ کو پابندی لگانا چاہیے تھی، جبکہ اس فیصلہ میں کوئی بھی ایسی پابندی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر اس قسم کا فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ آج کے بعد کوئی بندہ بھی ایسی حرکت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ آپ تحقیق کرتے، غور و فکر کرواتے، آپ تلاش کرتے کہ اس بندے نے یہ سارا کچھ جو کیا ہے اس نے کیوں کیا ہے، کس بنیاد پر کیا ہے، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کہانی کیا تھی، اور کن لوگوں نے اس کو پش کیا، کن نے سپورٹ کیا، کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو چھپوانے کی کوشش کی۔ لیکن جو پورے کا پورے فیصلہ ہم نے پڑھا اس کے اندر تو کہیں پر بھی اس چیز کا ذکر تک کرنے کی بھی عدالت کو توفیق نہیں ہوئی، یہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ تم نے کیوں کیا، کس کی بنیاد پر کیا، کیسے کیا، اور نہ ہی ان لوگوں کو سامنے لایا گیا جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ اس شخص نے کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو آپ رہا کر رہے ہیں، وہ تو ایک پرنٹنگ پریس والا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا اس کو تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تحقیقات کی آپ اس نوعیت کو آپ لوگ نہیں سوچ رہے یا نہیں سوچ سکتے؟ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کروایا ان کو تو آپ نے بالکل فارغ کر دیا، اور سب سے اہم بات اس پورے فیصلے میں جو آپ نے لکھا، آپ نے اس فیصلے کی بنیاد بنا کر لکھا جی چونکہ اسلام میں سختی نہیں ہے، اور مختلف آیات قرآن کی آپ نے پیش کی اور من گھڑت آپ نے پھر وہی تعریفات آپ لوگوں نے بھی کی، اور ساتھ آپ نے یہ لکھ دیا جی کہ ہر جماعت کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مرکز میں جو مرضی ہے تعلیم دے، جو مرضی ہے کرے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام تو اسلام کے جو گروپس ہیں ان کے لیے ہے، یہ باتیں آپ اقلیتوں کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے مارکیٹس کے اندر انجیل بیکری ہوتی ہے، زبور بیکری ہوتی ہے، کوئی پابندی نہیں لگاتا اس کے خریدنے یا بیچنے پر، وہ جائز کام ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کنسیڈر جو ہے وہ ہم ان کو نہیں کرتے، لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بنیادی طور پر تو اختلاف اس بات کا ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں ایک بدبخت کو لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے، سوچنا چاہیے ان جج صاحبان کو جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ بنیادی طور پر جو بندہ اگر قادیانی کو نبی مانتا ہے، اور پھر قادیانی کو نبی ماننے کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو کیا 1.25 ارب مسلمان ایک لانتی کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے؟ تو یہ تمام کی تمام باتیں کیا یہ جج صاحبان کے دماغوں کے اندر نہیں آتی؟ اور اس واقعہ کو چینج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک پردے ڈالنے کے لیے کہ جی اب ایسا چونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو لہٰذا نئے تھیوریز جو ہے وہ ہمارے نئے اسکالرز اور نئے محقق اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں بھی آپ کو سوچنی چاہیے اور لکھنی چاہیے۔